الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا جو درس لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم اور اس کے شرائط۔ یہ کلمہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد ہوگا، لیکن مسلمانوں میں بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو اس کلمہ کا صحیح معنی اور مفہوم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بسا اوقات شرک کو کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کلمہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دو جز پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کلمہ کے دو پیلرز ہیں، نفی اور اثبات۔ لا الہ اس کے اندر نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی شرک، کفر اور غیر اللہ کی عبادت ہے اس کا انکار ہے، نفی ہے اس کے اندر۔ اور دوسرا پیلر الا اللہ، ہاں مگر ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے مستحق ہے۔ تو پہلے جز کے اندر غیر اللہ کی عبادت کی نفی ہے، اور دوسرے جز کے اندر عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے، اور پہلے جز کے اندر عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں اس کو غیر اللہ سے نفی کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اس کی عبادت کا انکار کر کے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایک مضبوط کڑا کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس بنا پر اس کلمہ کا معنی یہ ہوا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ یہ کرے، اس کا معنی یہ بیان کرے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو یہ معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کلمہ کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس کلمہ کو اقرار کرنے سے پہلے عبادات کے جتنے بھی اقسام ہیں اس کو غیر اللہ سے نفی کرنا ضروری ہے۔ دل کے اندر جو بھی غیر اللہ کی محبت ہو، غیر اللہ کی عبادت کی محبت ہو، اس کو اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنے سے پہلے اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی عبادت سے پاک و صاف کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت دل کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہی تقاضا اس کلمہ کے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں اس دنیا کے اندر، جتنی بھی چیزیں جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے عبادت کے سارے اقسام کو ایک اللہ کے لیے ادا کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس کلمہ کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کلمہ کو پڑھتا ہے، ساتھ میں کچھ عبادات کے کچھ اقسام غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، مثلا وہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہو، کسی
سے کسی کو حاجت روا سمجھتا ہو، کسی انسان یا کسی پیر و فقیر کی قبر پر سجدہ کرتا ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانتا ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہو وغیرہ، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کلمہ کے معنی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، یا وہ اس کلمہ کے تقاضا کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایک بندہ کے بارے میں کب کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ اس کلمہ کے تمام تقاضے کو پورا کر رہا ہے، وہ بندہ اس کلمہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھ گیا، کب کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کلمہ کے جو 7 شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اس کلمہ کے ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا تب تک نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کلمہ کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ کی شرائط کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کلمہ کی 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط العلم، اور العلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے والے یہ اچھی طریقے سے جان لے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر جس کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے وہ شرک اور کفر ہے، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہو اور عبادت کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی وہ ذات ہے جس کی عبادت اور جس کی پوجا پاٹ، جس کی پرستش کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان کی شرطوں میں سے دوسری شرط الیقین ہے، اور الیقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے والے بالکل یہ یقین کر لے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ کرے، یہ یقین کر لے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اس کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، اور پھر ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر اس کلمہ کے شرائط میں سے الاخلاص ہے، اور الاخلاص کا معنی یہ ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے والے صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو پڑھے، اس کا اقرار کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت نہ ہو، بلکہ جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا اور شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ہے المحبہ، اور المحبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلمہ کو پڑھنے والے، اس کلمہ کو اقرار کرنے والے، اس کلمہ کے جو لوگ تقاضا کو پورا کرتے اس سے محبت کرے، مومن سے محبت کرے، اس کلمہ سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، اور غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ مومن ہیں
جو ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سخت محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کو اقرار کرنے والے مومن سے محبت کرے، اس کلمہ کے اوپر جو لوگ عمل کرتے ہیں، اس کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں، اس سے محبت کرے، اور جو لوگ اس کلمہ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کلمہ کے تقاضا کو پورا نہیں کرتے، اس کلمہ کے تقاضا کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی محبت سے دور رہے، ان کی محبت کو اپنی دل سے نکال دے۔ 5ویں نمبر پر اس کلمہ کے شرائط میں سے جو شرط ہے، 5ویں شرط، وہ ہے الانقیاد۔ الانقیاد کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا۔ یہ کلمہ جس احکام کا ہمیں، جس چیز کا ہمیں حکم دے یہ کلمہ، اس احکام پر ہم عمل کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار میں سے ہو تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا کو تھام لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جس چیز کا ہمیں حکم دے اس کو ہم پورا کریں، صرف زبان سے اقرار کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ کلمہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، تو ہم عبادت کو ثابت کریں اللہ رب العالمین کے لیے۔ 6 نمبر پر ہے اس کلمہ کے شرائط میں سے جو 6ٹھی شرط ہے، وہ ہے الصدق۔ اور الصدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جس طریقے سے ہم اس کو اقرار کرتے ہیں، اس کلمہ کو پڑھتے ہیں، دل سے بھی اس کو مانیں، دل سے اس کو قبول کریں۔ زبان اور دل یہ متفق ہو اس کلمہ کے معنی پر۔ صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، لیکن اللہ فرماتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کیونکہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ تو اس کلمہ کو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ماننا ضروری ہے۔ جس چیز کو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اس چیز کو دل سے مانیں۔ اور 7ویں نمبر پر اس کلمہ کی جو شرط ہے وہ ہے القبول۔ اور القبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سچے دل سے قبول کریں، انکار اور ہٹ دھرمی سے دور رہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ہم مجرموں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ یعنی انکار و ہٹ دھرمی سے دور رہا جائے اور سچے دل سے اس کلمہ کو قبول کیا جائے، اس کلمہ کے جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سچے دل سے قبول کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، یہ چند شرائط تھے اس کلمہ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کا جو معنی تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے شرک و کفر سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔